اس سلسلہ میں شک کی کئی وجوہات ہیں، اور حالات حاضرہ میں ان وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ پاکستان کی مرکزی رویت ہلال کمیٹی، جو نااہل لوگوں کا ایک ٹولہ ہے، ان کا رات 10-11 بجے اعلان کرنا۔ اس سے پہلے تو کسی کو کوئی شک نہیں تھا، لیکن ان کے اعلان کے بعد پھر کچھ لوگوں کے لحاظ سے انہیں یہ تھا کہ چاند طلوع ہو گیا ہے، اور کچھ جو ہیں باقی کو یہ تھا کہ یہ یوم شک ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ ضروری ہے کہ یوم شک کے احکام کو بھی بیان کیا جائے۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے بر وقت اس سلسلے میں اپنی شرعی ذمہ داری سمجھتے ہوئے، جب مسلسل پورے ملک سے لوگ رابطہ کر رہے تھے، تو یہ ضروری سمجھا کہ ہم اس سلسلے میں رہنمائی کریں۔ اگر ویسے کوئی ہمیں معاذ اللہ شوق ہوتا تو پھر ہم اس سے گھنٹہ پہلے کوئی اعلان کر دیتے یا 2 گھنٹے پہلے، کیونکہ وقت تو اس سے بھی پہلے کافی گزر چکا تھا مغرب کے بعد، لیکن ہم نے سکوت اختیار کیا۔ لیکن جب یہ صورتحال ہم نے دیکھی کہ جس میں لوگ مسلسل استفتاء کر رہے ہیں اور ہم سے بات پوچھ رہے ہیں، اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو بیان کریں، اس بنیاد پر پھر ہم نے اسے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیا، پھر دنیا پہ پھیلی، اور اس کے لحاظ سے مزید جو وضاحت طلب امور ہیں وہ بھی آج انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ یوم شک جو ہے، ہماری فقہ کی کتابوں میں اس کا مستقل تذکرہ ہے، اور اس میں روزے کی نیت کے لحاظ سے 6 وجوہ کو بیان کیا گیا ہے۔ ان 6 وجوہ میں سے جو ہے وہ ناجائز وجوہ بھی ہیں اور جائز وجہ بھی ہے۔ نمبر 1 کہ یوم شک کو کوئی بندہ رمضان کے روزے کی نیت کر لے تو یہ مکروہ تحریمی ہے، کہ رمضان ثابت نہ ہوا ہو، رمضان کے بارے میں تو شک ہو، لیکن نیت کوئی رمضان کے روزے کی کرے تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تقدموا الشہر بصوم یوم ولا یومین، کہ رمضان سے پہلے 1 دن یا 2 دن متصل روزہ نہ رکھو، الا مگر وہ بندہ کان یصوم صوما، جس کی پہلے روزے رکھنے کی عادت تھی، مسلسل وہ روزے رکھتے آ رہا ہے، یا اس کی عادت ہے کہ وہ ہر پیر کو روزہ رکھتا ہے، ہر منگل کو روزہ رکھتا ہے، اور اتفاق سے وہ دن رمضان سے پہلے آ رہے ہیں متصل، تو وہ مستثنا ہے۔ وَلِأَنَّ فِيهِ تَشَبُّهًا بِأَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ زَادُوا فِي مُدَّةِ صَوْمِهِ، ایک تو حدیث کی وجہ سے یہ مکروہ تحریمی ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس میں اہل کتاب کے ساتھ مشابہت بن جاتی ہے، چونکہ انہوں نے بھی اپنے روزوں کی مدت میں اضافہ کر لیا، تو یہ لازم آئے گا کہ یہ بھی روزے رمضان ثابت نہیں ہوا تھا، محض شک تھا، اور اس شخص نے اپنے روزوں کی مدت میں اضافہ کر لیا ہے، تو اس بنیاد پر یہ روزہ مکروہ تحریمی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی دوسرے واجب کے روزے کی نیت کرتا ہے۔ پہلا تو تھا کہ رمضان کے روزے کی نیت کرتا، دوسرا یہ کہ کسی دوسرے واجب روزے کی نیت کرتا ہے، جس طرح کہ اس کے ذمے قضا کا روزہ تھا تو اس نے اس کی نیت کر لی اس دن کے اندر، تو یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ وہ نفلی روزے کی نیت کرتا ہے، جس طرح یہ یوم شک کے موقع پر ہم نے نفلی روزے کا اعلان کیا، تو نفلی روزہ رکھنا جو ہے وہ یوم شک کو مکروہ نہیں ہے بلکہ جائز ہے، کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کو ہمارے فقہا نے ذکر کیا ہے، اور مثلا ہدایہ میں ہے لقولہ علیہ السلام لا یصام اليوم الذی یشک فیہ انہ من رمضان الا تطوعا، کہ جس دن کے اندر شک کیا جائے کہ وہ دن جو ہے رمضان سے ہے یا رمضان سے نہیں ہے، تو اس میں کوئی روزہ نہیں رکھا جا سکتا سوائے نفلی روزے کے، الا تطوعا،
لا یصام الیوم الذی یشک فیہ انہ من رمضان الا تطوعا۔ تو اس کے پیش نظر ہم نے وہ اعلان کیا کہ نفلی روزہ اس میں رکھا جائے، لیکن اس میں ہم نے ساتھ اس کی ایک کیفیت بھی بیان کی کہ تاکہ لوگوں کو اس روزے کی نیت کا طریقہ بھی آ جائے کہ نفلی روزے کی نیت تردد کے ساتھ کرنا وہ درست نہیں۔ ہم نے لفظ خالص بولا اور خالصتاً، اس کے مقابلے میں ہے تردد والا۔ تردد یہ ہے کہ رکھتے وقت یہ نیت میں ہو کہ اگر تو یہ دن رمضان کا ہوا تو پھر رمضان کا روزہ ہے، اگر رمضان کا نہیں تو پھر میرا نفلی روزہ ہے۔ یعنی یہ رکھتے وقت یہ جو تردد ہے یہ جائز نہیں۔ یعنی جس طرح یوم شک میں رمضان کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے، ایسے ہی یہ تردد والا بھی مکروہ ہے۔ اس وقت فائنل خالص 100% یہ ذہن میں رکھ کے روزہ رکھے کہ میں ایک نفلی روزہ رکھ رہا ہوں، اس وقت اسے کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے اور اس کی نیت میں کوئی مکسنگ نہیں ہونی چاہیے۔ صرف نفلی روزے کا، محض نفلی روزے کی اس نے نیت کرنی ہے اور اپنی سوچ آگے پیچھے نہیں جانے دینی۔ تو اس انداز میں اس کے اندر جو ہے وہ نفلی روزہ رکھنا جائز ہے۔ یہاں پر پھر ایک چیز اصطلاح کے لحاظ سے ہم نے اس میں اختصار کے پیش نظر ذکر نہیں کی تھی، لیکن اس کا جو تقاضا تھا وہ ذکر کر دیا تھا۔ مثلا ہدایہ میں ہے کہ، اور پھر اس کی آگے جو شرح عینی ہے اس سے میں بیان کر دیتا ہوں۔ والمختار، مختار یہ ہے کہ خواص کو روزے کے بارے میں فتویٰ دیا جائے اور عوام کو کہا جائے کہ وہ انتظار کریں، اگر چاند مل گیا تو پھر وہ اسی سے یعنی بغیر کھائے پیے روزے کی نیت کر لیں گے، اور اگر چاند نہ ملا تو پھر وہ روزہ نہ رکھیں، عوام اس طرح کرے۔ لیکن یہاں خواص اور عوام میں فرق معمولی سا ہے۔ یعنی خواص اور عوام میں فرق کیا ہے کہ جو بھی صحیح نیت کر سکتا ہے وہ خاص ہے۔ صحیح نیت جس طرح میں نے بتایا ہے کہ اس کا ذہن، اس کو فرق کا پتہ ہو کہ میں نے نہ تو رمضان کے روزے کی نیت کرنی ہے اور نہ ہی میں نے اس طرح کی معلق نیت کرنی ہے کہ اگر تو یہ رمضان کا دن ہے تو پھر رمضان کا ہے ورنہ نفلی ہے۔ یہ تردد والی نیت، یہ دونوں سے ہٹ کر مطلقاً نفلی نیت فکس جو کر سکتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کرنے میں کوئی مشکل ویسے نہیں ہے کہ کوئی باہر ہو، لیکن صرف فرق ہی کرنا ہے۔ تو جو بھی یہ نیت کرنا جانتا ہے وہ خاص ہے، اور خاص سارے جو ہے وہ نفلی روزہ رکھ لے، اور جس کو اس نیت کے بارے میں پتہ نہیں اسے یہاں پر عوام سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ لکھا ہے کہ والفرق بین الخاصۃ والعامۃ هو كل من يعلم نیت یوم شک فهو من الخواص والا فهو من العوام، کہ جو بھی یوم شک والے روزے کی صحیح نیت نفلی کرنے کی نیت بمانا ارادہ ہے، لفظوں میں بولنا بھی نہیں، کہ وہ خواص سے ہے، اور اس خواص کے لیے حکم کیا ہے کہ وہ نفلی روزہ رکھ لے، اور جو یہ نیت نہیں کر سکتا وہ عوام سے ہے، وہ نہ رکھے۔ تو اس بنیاد پر کچھ لوگ ان کو اب یہ بھی ہو رہا ہے کہ یہ تو خواص کا تھا تو انہوں نے سب کو کہہ دیا، تو ہم نے یعنی چونکہ طریقہ بتا دیا کہ یہ طریقہ ہے، جس نے رکھنا ہے وہ اس طرح رکھے، تو اس طرح رکھنے کا حکم تو سب کے لیے ہے اور وہ سارے خواص ہیں۔ تو اس بنیاد پر یہ ہم نے طریقہ بتا کر پھر یہ کہا کہ اس طریقے کے مطابق، یعنی جو نہیں رکھ سکتا وہ اس کو روک دیا کہ جو یہ نیت نہیں کر سکتا، تو اس لیے ہم نے ان کو تو ویسے ہی بیر کر دیا۔ جنہیں طریقہ بتایا ہے اور جنہوں نے اس طریقے کے مطابق رکھا ہے وہ سارے کے سارے، امامینی کہتے ہیں وہ سارے خواص ہی ہیں، وہ عوام نہیں ہیں۔ اسی چیز کو بہار شریعت میں بھی بیان کیا گیا کہ جہاں یہ شک والے روزے کی بات کی گئی، یوم شک کے روزے کی، تو اس میں لکھا ہے کہ خواص سے مراد یہاں علماء ہی نہیں، خواص سے مراد یہاں
علماء ہی نہیں بلکہ جو شخص یہ جانتا ہو کہ یوم الشک میں اس طرح روزہ رکھا جاتا ہے وہ خواص میں ہے ورنہ عوام میں ہے. یعنی اگر وہ روزہ رکھنے کا طریقہ نہیں جانتا تو پھر تو عوام میں ہے، اور اگر روزہ رکھنے کا طریقہ جانتا ہے تو پھر خواص میں ہے. تو ضروری نہیں کہ علماء ہی خواص میں ہوں، جو ویسے عوام ہیں وہ بھی خواص میں یہاں شامل ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ ان کو صحیح نیت کرنے کا طریقہ آتا ہو. اس سلسلہ میں یوم شک کے لحاظ سے جو مسئلہ بتایا گیا فقہا نے اس کے بارے میں لکھا. مثلا مختصر الطحاوی، اس کی جو شرح ہے امام ابو بکر جساس کی، اس میں یہ لکھا ہے منہا ان یوم الشک محکوم لہ انہ من شعبان لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم صوموا لرؤیتہ فإن غم علیکم فعدوا شعبان 30، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ چاند دیکھ کے روزہ رکھو، اگر بادل ہو اور مطلع ابر آلود کر دیا جائے تو پھر شعبان کی گنتی 30 کی پوری کرو. تو پھر اس دن کو جو ہے وہ شعبان سے گنا گیا ہے حدیث شریف کے حکم کے مطابق. یہ دن گزر جانے کے بعد اگر بعد میں کسی علاقے سے کوئی ایسی شہادتیں موصول ہوں جو کہ معتبر ہوں اور قبول کر لی جائیں، اور اس سے یہ پتہ چلے کہ واقعی اس دن جو چاند ہے وہ طلوع ہوا تھا، اگرچہ اس دن ثابت نہیں ہوا وہ یوم شک تھا، اور بعد میں اس کا ثبوت ہو جائے تو پھر جنہوں نے روزہ نفلی رکھا تھا وہ اب ان کا نفلی نہیں رہے گا. یہ رمضان کی شان ہے کہ رمضان اس نفلی کو فرض بنا دے گا. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ ان کا کوئی روزہ قضا ہو گیا، انہوں نے رکھا نفلی تھا مگر بعد میں وہ روزہ جو ہے وہ جب اگر ثابت ہو جائے کہ وہ دن رمضان کا تھا، اگر نہ ہو تو پھر تو ویسے نفلی ہے، اگر ثابت ہو جائے کہ وہ دن رمضان کا تھا تو پھر اس دن جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ رمضان کا روزہ ہی شمار ہوگا. اس سلسلہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ مروی ہے جو حارثی کی کشف الآثار میں ہے. آپ سے پوچھا گیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، اور حکم وہ سائل ہیں اور سند کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ سائل نے کہا جب نیت اس کی رمضان کی نہیں تھی تو رمضان کا روزہ کیسے ہو گیا؟ فَكَيْفَ يُجْزِيهِ مِنْ صَوْمِ رَمَضَانَ وَالنِّيَّةُ لِغَيْرِهِ، کہ یہ اسے رمضان کے لیے کیسے کفایت کر جائے گا حالانکہ رمضان کے روزے کی تو اس کی نیت نہیں تھی. یہ تو ہم ثابت طریقہ بتا رہے ہیں کہ رمضان کے روزے کی کرے گا تو پھر مکروہ تحریمی ہے، تو رمضان کے روزے کی اس کی نیت نہیں تھی تو وہ پھر بعد میں رمضان کا کیسے بن جائے گا جبکہ رمضان کے روزے کی نیت ہی نہیں تھی. فقال ابو حنیفہ لأنه قد نوى الصوم، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اس نے روزے کی تو نیت کی تھی، یہ تم مانتے ہو، لأنه قد نوى الصوم، اور اس کے بعد کہتے ہیں وذلك اليوم ان كان من رمضان لا يقدر ان يصرفه بنيته الى غيره من الصيام، کہ اگر وہ دن بعد میں ثابت ہوا کہ یہ رمضان کا تھا تو اس بندے میں یہ طاقت نہیں ہے کہ رمضان کے روزے کو نیت کر کے رمضان سے پھیر سکے، کہ دن رمضان کا ہو اور یہ اپنی نیت کے ذریعے اس روزے کو کسی اور روزے کی قسم کی طرف پھیر سکے. یہ بندے میں طاقت نہیں ہے، کیونکہ یہ قانون ہے کہ رمضان کے دن میں اور کسی روزے کی وسعت ہی نہیں، اور کسی روزے کی وہ ظرف ہی نہیں بن سکتا، اور کوئی روزہ اس میں رکھا ہی نہیں جا سکتا. اس پر امام صاحب نے پھر ایک قیاس پیش کیا. آپ فرماتے ہیں آرائیتا ان کانا ذالک اليوم من رمضان ونوى الصوم تطوعا، اگر کوئی رمضان کا یقینی دن جو ہے ان میں سے کوئی دن ہو اور اس میں نیت کرنے والا نفلی روزے کی نیت کر لے، دن رمضان کا ہے، شک والے دن کی بات نہیں، ویسے فائنل جو رمضان کے دن ہے ان میں سے کوئی دن ہے اور اس میں نیت کرنے والے نے
رمضان کے روزے کی نیت نہیں کی بلکہ نفلی روزے کی نیت کی ہے، تو امام صاحب کہتے ہیں اجزاء من الفرض ولم یکن نیت للتطوع شیء، تو وہ جو اس نے نفلی روزہ رکھا ہے شریعت میں اس کا وہ فرض رمضان کا ہی ہوگا، وہ نفل کا نہیں ہوگا۔ یعنی وہ جتنا زور لگا لے کہ میں نفلی رکھ رہا ہوں، وہ نفلی بنے گا ہی نہیں، وہ فرضی بن جائے گا، کیونکہ فرض بنے گا، چونکہ اس واسطے کہ اس دن میں جو رمضان کا حتمی دن ہے اس کے اندر یہ گنجائش ہی نہیں کہ کوئی دوسرا روزہ رکھا جا سکے، تو اس بنیاد پر یعنی دوسرا روزہ وہ جو نفلی رکھنا چاہتا ہے، تو یہ امام صاحب نے اس پر قیاس پیش کیا، ارائیت ان کان ذالک اليوم من رمضان کہ ونوى الصوم تطوعا اجزاء من الفرض، کہ جس وقت وہ نفلی روزے کی نیت کرتا ہے تو پھر یہ فرض کی طرف سے ادائیگی ہوگی، فرض ہوگا، یہ نفل نہیں ہوگا۔ یہاں اس مقام پر ہم نے جو اقسام بیان کی ہیں اب تک یوم شک کے لحاظ سے، تو سب سے پہلے یہ کہ وہ رمضان کے روزے کی نیت کرے تو یہ مکروہ تحریمی ہے، اور پھر یہ کہ کسی دوسرے واجب کی نیت کرے تو پھر وہ مکروہ تنزیہی ہے، اور جس وقت وہ نفلی روزے کی نیت کرے تو یہ جائز ہے اور حدیث شریف کے حکم کے مطابق ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ وہ اصل نیت کے اندر جو ہے وہ تردد کرے، بہی طور کی نیت یہ کرتا ہے کہ اگر وہ کل کا دن جو ہے وہ رمضان کا ہوا تو پھر تو میرا روزہ ہے، اور اگر شعبان کا ہوا تو روزہ نہیں ہے۔ یہ پہلی قسموں سے جدا قسم ہے کہ اگر تو رمضان کا دن ہے کل پھر میرا روزہ ہے، اور اگر کل رمضان کا دن نہیں ہے بلکہ شعبان کا دن ہے، یوم شک کے بارے میں یہ چوتھے قسم ہے کہ وہ اس طرح کی نیت کرتا ہے، تو اس حالت میں وہ صائم نہیں قرار پائے گا، وہ روزے دار نہیں ہوگا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح کے کوئی شخص یہ کہے کہ اگر تو کل مجھے کھانا کھانے کو مل گیا تو پھر تو میرا روزہ نہیں ہے، اور اگر نہ ملا تو پھر میرا روزہ ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال میں اگر جو سارا دن بھوکا بیٹھا رہے تو روزہ نہیں بنے گا۔ تو یہ جو اصل نیت کے اندر گڑبڑ ہے، اس بنیاد پر یہ چوتھی قسم جو ہے اس میں بھی یہ بھی یعنی دن سارا اس کا فضول گزرے گا اور اس کا روزہ قرار نہیں پائے گا۔ پانچواں یہ ہے کہ وہ پہلے یہ چوتھا یہ تھا کہ اصل نیت کے اندر تردد ہے، اب یہ ہے کہ وصف نیت کے اندر وہ تردد رکھتا ہے۔ وصف نیت یہ ہے کہ اگر کل کا دن رمضان کا ہوا تو پھر میرا روزہ رمضان کا ہے، اور اگر کل کا دن شعبان کا ہوا تو پھر ایک دوسرا واجب میرا رہتا ہے، پھر میں وہ رکھ لوں گا، پھر میرا یہ وہ روزہ قرار پائے گا۔ وصف کے اندر اس نے تردد رکھا ہوا ہے، تو ایسی صورتحال مکروہ ہو۔ چھٹے نمبر پر وہ کہتا ہے کہ اگر یہ رمضان کا ہے، رمضان کا دن ہوا تو پھر تو میرا رمضان کا روزہ ہے، اور اگر یہ شعبان کا دن ہے تو پھر میرا نفلی روزہ ہے، تو ایسی صورت کے اندر بھی مکروہ ہے۔ تو ایک صورت یہ تھی جو ہم نے جس کے لحاظ سے اپنے کلپ میں کہا اور اس پر بہت سے لوگوں نے عمل کیا، اور وہ بھی اس احتیاط کے پیش نظر جو یعنی ایک صورتحال ہے کہ یوم شک میں خالص نفل کا روزہ رکھا جائے اور اس میں کسی طرح کا اسے کوئی تردد جو ہے وہ نہ ہو، اور کہیں اس کی سوچ اور دھیان نہ جائے، صرف نفل کا روزہ رکھے۔ اس کے ساتھ یہ جو چاند کا مسئلہ ہے، بالخصوص جو صورتحال جس کا ہمیں سامنا ہوا اس موقع پر، اس کی تھوڑی سی وضاحت جو ہے وہ مطلوب ہے۔ اس میں کچھ لوگ فتاوی رضویہ شریف کی ایک عبارت پیش کر رہے ہیں، تو فتاوی رضویہ شریف جو ہے اس میں جو کچھ لکھا ہے برحق لکھا ہے، مگر یہ جو صورتحال ہماری ہے اس کا حکم فتاوی رضویہ کی انہی لائنوں کے اگلے حصے میں موجود ہے۔
یعنی جو لوگ لکھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اس سے اگلے حصے میں ہماری صورتحال جو ہے اس کا تذکرہ موجود ہے. یعنی یہ ایسا نہیں تھا کہ پورے ملک میں مطلع ابر آلود ہو، یہ سارے جانتے ہیں پورے ملک میں مطلع ابر آلود نہیں تھا. بعض شہر ایسے تھے کہ یہاں مطلع بالکل صاف تھا. اور پھر بھاولپور کے لحاظ سے کل کے پروگرام میں بھی ایک ممبر فاضل ممبر رویت ہلال کمیٹی جو ہے انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ وہاں مطلع ابر آلود نہیں تھا اور اس پر انہوں نے اپنی ساری گفتگو جو ہے وہ کی ہے. تو اس صورتحال کے اندر جو فتاوی رضویہ شریف کی عبارت ہے اس کا پہلا حصہ یہ سارا ایک ٹویٹ میں بھی میں نے پڑھا اور اس کے بعد کل کے وہ ٹی وی کے پروگرام میں بھی وہ پڑھ رہے تھے. اس کے بعد جو ہے وہ جتنا لکھا پڑھا گیا اس کے بعد یہ ہے، یہ اس صورت میں ہے کہ 29 شعبان کو مطلع صاف نہ ہو، مطلع صاف نہ ہو. یہ حکم کیا کہ پھر ایک مسلمان عاقل بالغ غیر فاسق کا مجرد بیان کافی ہے جب مطلع صاف نہ ہو. چاند کی جگہ ابر یا اچھا جی چاند کی جگہ آگے دوسرا پہلو، یعنی جو جس صورتحال پر انہیں ہمارا جو معاملہ ہے اور جس پر یہ مان کے کہ بہت سے شہروں میں مطلع ابر آلود نہیں تھا اور اس قائل کے نزدیک بھاولپور میں بھی جس نے دیکھا وہاں بھی وہ مطلع ابر آلود نہیں تھا، اس کا حکم آگے بیان ہو رہا ہے. اچھا جی پہلا جو بیان ہوا کہ مطلع صاف نہ ہو، چاند کی جگہ ابر یا غبار، یہاں بات ختم ہوگی. اور بحال صفائی مطلع، اگر ویسا ایک شخص جنگل سے آیا، یعنی اس مطلع صاف تھا شہر میں تو کسی کو نظر نہیں آیا، تو کوئی بندہ جنگل میں تھا دور وہاں سے آیا یا بلند مکان پر تھا تو بھی ایک ہی کا بیان کافی ہو جائے گا. ورنہ دیکھیں گے کہ وہاں کے مسلمان چاند دیکھنے میں کوشش رکھتے ہیں، بکثرت لوگ متوجہ ہوتے ہیں یا کاہل ہیں، دیکھنے کی پرواہ نہیں. بے پرواہی کی صورت میں کم سے کم 2 درکار ہوں گے اگرچہ مستور الحال ہوں، ورنہ ایک جماعت عظیم چاہیے، یعنی مطلع صاف ہو اور لوگ بھی وہاں کے چاند دیکھنے کا شوق رکھتے ہوں، ورنہ ایک جماعت عظیم چاہیے کہ اپنی آنکھ سے چاند دیکھنا بیان کرے، جس کے بیان سے خوب غلبہ ظن حاصل ہو جائے کہ ضرور چاند ہوا. اب یہ جو صورتحال ہے یعنی ہمارا مسئلہ ان لفظوں میں ہے جس کے اندر یہ ذکر ہے کہ ورنہ ایک جماعت عظیم چاہیے کہ اپنی آنکھ سے چاند دیکھنا بیان کرے. اب یہاں فقہ کی کتابوں کے اندر جو وضاحت ہے اس میں مثلا الجوہرۃ النیرہ جو مختصر القدوری کی شرح ہے اس کے اندر ہے وَإِن لَمْ يَكُمْ بِالسَّمَاءِ إِلَّا، اس کے تحت انہوں نے لکھا لِأَنَّ التَّفَرُّدَ بِالرُّؤْيَةِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَاتِ يُوهِمُ الْغَلَطَ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ غَيْمٌ لِأَنَّهُ قَدْ يَنْشَقُّ الْغَيْمُ عَن مَوْضِعِ الْهِلَالِ فَيَتَّفِقُ لِلْوَاحِدِ النَّظْرُ. کہتے ہیں کہ جب مطلع صاف ہو تو پھر اس صورت میں ایک بندہ گواہی دے یا 2 بندے گواہی دیں اور دیکھنے والے سارے ہوں، یعنی مسلمانوں کا علاقہ ہو اور ان کو شوق بھی ہو چاند دیکھنے کا اور دیکھ بھی رہے ہوں لیکن نظر صرف 2 کو آئے یا 1 کو آئے تو ان لوگوں کی گواہی قبول نہیں ہوگی. کس وجہ سے؟ لأن التفرد بالرؤية في مثل هذه الحالات يوهم الغلط، یہ ثابت ہوگا کہ ان لوگوں کو غلطی لگ گئی ہے، ان کو وام پڑا ہے. اور اگر ہر طرف بادل چھائے ہوئے ہوں کہیں بھی مطلع صاف نہ ہو وہاں یہ ہو سکتا ہے. کیسے؟ بخلاف ما اذا کان غیم، کہ جب بادل ہوں تو پھر کیا ہے لأنه قد ينشق الغیم عن موضع الهلال، کیونکہ کبھی ایسا واقع ہو سکتا ہے کہ چاند کی جگہ سے بادل پھٹ جائے، جہاں چاند ہے وہاں سے بادل پھٹ جائے
اور دیکھنے والا مسلسل دیکھ رہا تھا تو اتفاقاً اس کی نظر پڑ گئی ہے اور باقی جو ہے ان کو نظر نہیں آیا. تو جب بادل کی صورتحال ہو اس طرح تو پھر تو ایک یا دو جو ہے ان کی بات مان لی جائے گی, لیکن مطلع جو ہے وہ صاف ہو اور اس وقت ایک دو گواہی دے رہے ہوں اور باقی کوئی بھی گواہی نہ دے رہا ہو, تو اب یہاں وہم کی غلطی کا امکان ہے. اس واسطے ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی جب تک کہ وہاں ایک جماعت کثیرہ جو ہے